یہ ایشین سینچری ہے نا, اس میں چائنا اور انڈیا ابھر کر سامنے آ رہے ہیں. G20 کا وہاں پہ وہ ہو رہا ہے, SCO ہو رہی ہے. کوئی انکار کر سکتا ہے اس سے؟ کیا ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر سکتے ہیں؟ پھر بھی نہیں کر سکتے. اور وہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک کانفرنس رکھ کے وہ کشمیر کے عوام کی آواز دبا سکتے ہیں, انشاءاللہ تعالی ہم ان کو غلط ثابت کرتے ہیں. شمع جب اس نے بجھنا ہوتا نا تو وہ پھڑپڑانے لگ جاتی ہے. ہندوستان والے ہو گئے پاگل, ان کو نا ابھی سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے. غزوہ ہند جو ہے نا وہ بہت زیادہ قریب آ گیا, اور الحمدللہ رب العالمین وہ اگلے وہ جتنا دوڑ سکتے ہیں, جتنا وہاں پر مسلمانوں کا ظلم کر سکتے ہیں کر لیں. چلیے شروع کرتے ہیں. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ بھارت کی طرف سے متنازع علاقے میں G20 اجلاس کا انعقاد عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. بلاول بھٹو زرداری 3 روزہ دورے پر مظفر آباد پہنچ گئے. اس موقع پر انہوں نے کہا ایک ایسے وقت میں جب بھارت G20 کا اجلاس مقبوضہ کشمیر میں کرا رہا ہے, مجھے آزاد کشمیر اسمبلی سے خطاب کی دعوت دی گئی ہے, جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک کانفرنس کرا کے وہ مقبوضہ کشمیر کی آواز دبا سکتے ہیں, ہم ان کو غلط ثابت کریں گے. اس اقدام سے بھارت کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے آئے گا. دنیا کو اگر آپ نے اپنے آپ کو ایک انٹرنیشنل پلیئر کے طور پہ پیش کرنا ہے, اور آپ ساتھ ساتھ انٹرنیشنل لاء کو, یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسلز ریزولوشنز کو وائلیٹ کر رہے ہیں, تو دو چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. مقبوضہ کشمیر میں بھارت نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ وہ اپنا G20 کا کوئی فنکشن رکھ رہے ہیں, تو اس وقت سب کو دعوت دیا ہے کہ ہم ایک احتجاجی جلسہ بھی رکھیں گے اور اپنے کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کا اظہار کریں گے. اور وہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک کانفرنس رکھ کے وہ کشمیر کے عوام کی آواز دبا سکتے ہیں, انشاءاللہ تعالی ہم ان کو غلط ثابت کرتے ہیں. یہ ایشین سینچری ہے نا, اس میں چائنا اور انڈیا ابھر کر سامنے آ رہے ہیں. G20 کا وہاں پہ وہ ہو رہا ہے, SCO ہو رہی ہے. کوئی انکار کر سکتا ہے اس سے؟ کیا ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر سکتے ہیں؟ پھر بھی نہیں کر سکتے. میں بتاؤں کیوں نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ لیٹس بی فیئر بات کریں نا, یہ ہونی چاہیے. ساروں کا میرے خیال اس پہ اگریمنٹ ہوگا. یہ ہمیں پچھلے کچھ دنوں سے کنٹروورسی بھی چل رہی ہے. پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ حکومت میں ہوں گے ٹریڈ کریں گے, یہ اپوزیشن کہیں گے بیچ دیا. یہ حکومت میں ہوں گے, آپ اپوزیشن میں ہوں گے, آپ کہیں گے بیچ دیا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, آج سچی بات کر دیتا ہوں کہ یہ کیوں ہم کرتے ہیں. سیاستدان ایک تو کرتا ہے ووٹ کے لیے, دوسرا کرتا ہے یہ اس کے پیچھے حقیقت ہے. میاں نواز شریف نے کیا, باقیوں نے شروع کیا. ہم نے کیبنٹ نے MFN کا فیصلہ کیا, میں اس کابینہ کا حصہ تھا, سیکرٹری کامرس نے اس کو امپلیمنٹ ہی نہیں کیا. کابینہ کا فیصلہ نہیں امپلیمنٹ کیا. آپ کو یاد ہے وہ تو موسٹ فیورٹ نیشن اسٹیٹس دینا جی, تھا, وہی کیبنٹ میٹنگ آ گئی تھی, کال ہو گئی تھی, وہ اس کا نام چینج کر دیا گیا تھا. اچھا یہ تو نام کچھ ہم نے چینج کیا تھا. کاشف بھائی یہ تو صرف ایک میں نے آپ کو ایگزامپل دی. کیونکہ مسلمان نا, اور مسلمان اور ہندوؤں میں ایک فرق ہوتا ہے, اس لیے لوگ نفرت نہیں بھری جاتی. نفرت کی نشانی ہے نا کہ اتنا مودی ہمارے جو وہ اس لیے دشمن کے مودی نے مسلمانوں کو کتنا زیادہ قتل عام کیا. اب ہم مسلمانوں کے جو قتل عام کرنے والا ہے, ابھی جو مسلمانوں کے ساتھ وہ ظلم کر رہا ہے, اس کو ہم دوست یار تو نہیں نہ کہہ سکتے. اس لیے بھری جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى, یہ اسی کے بارے میں ہے کہ چائنا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. چائنا کو بھی چھوڑیں, انڈیا کو بھی چھوڑیں. چائنا میں کیا ہو رہا ہے؟ بہت ظلم ہو رہا ہے چائنا میں. یہ انڈیا سے بھی زیادہ ظلم تو چائنا میں ہو رہا ہے, وہ ہائی لائٹ نہیں کرتے ادھر. بس ہوا نکل گئی. ہندو دیکھیں نا, ہندو یہ کیا, ہندو تو کچھ بھی نہیں ہے. ہندو تو اقلیت. ہندوستان نام کدھر سے آیا؟ ہندوستان یہ پہلے یہاں پر ہندو تھے نا, ان کو فتح کرنے والے ہمارے شہید الدین بابر تھے. اس کے بعد یعنی اس کا مطلب دیکھیں ہسٹری تو ہمیں ماننی چاہیے کہ تھا تو ہندوستان پہلے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آنے سے پہلے سارا مشرکین تھا, تو اس کا مطلب ہم مشرکین کو چھوڑ دیں. پھر اسلام آنا ہوتا ہے, اسلام کے بعد کوئی نہ ہندو ہوتا ہے نہ کوئی مسلم ہوتا ہے نہ کوئی اس طرح. تو مکہ تو پھر مشرکین کا ان کے حوالے کر دیں. لیکن ہسٹری کو ہم مانتے تو ہے نا کہ ہسٹری ان کی نہیں مانتے, ہسٹری ہم اپنی مانتے. سر میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ تو مان رہے کہ وہاں پہ پہلے مشرکین تھے یا نان مسلم تھے, یہ تو مانتے ہیں. میں آپ کو بات نہیں میری بات کا جواب دیں. آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں پہلے ہندو رہتے تھے نا, میں نے کہا جی بالکل رہتے تھے, لیکن یہ ہسٹری ہم مان رہے ہیں. یہ ہسٹری ان کی پہلے تھی. ظہیر الدین بابر سے پہلے یہاں پر مسلمان بھی رہتے تھے. یہ نہیں ہے کہ سارے ہندو ہی رہتے تھے. وہ کون سی ایسی جگہ جہاں پر ہندو ہی رہتے تھے؟ سارے ہندو نہیں, تھوڑے سے مسلمان بھی رہتے تھے, لیکن وہاں پر اسلام لانے کی ضرورت تھی. اگر آپ, اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر مدینہ میں تھے, یہ عرب جو تھا, عرب سے باہر نکلے تو روم, یہ سب کون تھے؟ یہ یہود و نصارہ ہی تھے نا. اگر ان تک ہماری بات نہ پہنچائی جاتی تو یہ تو ہندو یہود و نصارہ ہی رہتے. اب یہاں پر ہم نے کلمہ پہنچا دیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مسلمانوں کا. اب یہ سارا جہاں پر ایک دفعہ مسلمان چلا گیا نا, وہ ملک مسلمانوں کا آگا, ہندوؤں کا ختم ہو گیا. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خود فرمایا کہ یہ زمین میری ہے, اور یہ زمین میری ہے, اور میں کلمہ پڑھنے والوں کے نام کر چکا ہوں. آپ نے نام سنا پیر میر علی شاہ صاحب کا رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ؟ اس سے پہلے بھی تو مسلمان تھے. پیر میر علی شاہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کون سی ٹیکنالوجی تھی کہ انہوں نے تسبیح گھمائی اور انگریز کو لندن کا گھر دکھا دیا اپنا؟
यहाँ पर बैठे बैठे ये वाकया है सैयदना पीर मीर अली शाह, एक अंग्रेज आया, उसने दूरबीन उठाई हुई थी, वो सैयदना पीर मीर अली शाह ने उनसे पूछा कि भाई ये तेरे हाथ में क्या है? उसने बताया कि मेरे हाथ में ये दूरबीन है। उसने कहा जी क्या करती है ये दूरबीन? उन्होंने कहा जी कि ये दूरबीन मुझे दूर का नजदीक दिखाती है। आपने फरमाया कितनी दिखाती है? फलां जी वो इशारा है, वो मुझे करीब करके दिखा देगी। आपने फरमाया मैं और एक चीज दिखाऊं? उन्होंने कहा जी क्या? उसने कहा ऐसे तस्बीह पढ़ते हैं ना, तस्बीह ऐसे गोल होती है, ऐसे करके होती है, ऐसे करके होती है। तो तस्बीह का आप पढ़ रहे थे, आपने फरमाया मैंने तस्बीह घुमाऊं, आपने तस्बीह घुमाई, उसके अंदर उसने आपने फरमाया कि बताओ ये किसका घर है? आपने फरमाया जी ये तो मेरा घर है। उन्होंने कहा जी किधर है? उसने कहा जी ये लंदन में, बरतानिया। एक सवाल ये भी पैदा होता है, तो आज के टाइम पे हम दूरबीन की बजाय तस्बीह क्यों नहीं यूज कर लेते? इंटरनेट की बजाय हम जो क्यों नहीं? ये सवाल बनता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें ना कि लोग यहाँ पर नमाज पढ़ने को नहीं जाते, दूरबीन की तस्बीह की ताकत कहाँ से आएगी? ये नमाज पढ़ रहे होते हैं, दिल में ख्याल होता है यार मैंने फलां काम करना है, नमाज पढ़ रहे होते हैं। इमाम साहब, मैंने खुद नमाज पढ़ते हुए देखा, इमाम साहब जुमा के सिर्फ अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अल्लाह ही कहते हैं तो जनाब मैं पीछे से दौड़े लग रही होती है ऐसे। यह बात चीज देखी होगी जब वो आखिरी होता है ना, वो क्या कहते हैं उसे, वो मोमबत्ती का वो लाइट किया और शमा जब उसने बुझना होता है ना तो वो फड़फड़ाने लग जाती है। हिंदुस्तान वाले हो गए पागल, उनको ना अभी सबक सिखाने का वक्त आ गया है। गज़वा हिंद जो है ना वो बहुत ज्यादा करीब आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो उगले, वो जितना दौड़ सकते हैं, जितना वहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म कर सकते हैं कर ले, वक्त आने वाला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल जो आलमीन। कंडीशन है, क्या गज़वा हिंद की हम बात करते भी अच्छे लगते हैं जो इसमें बाकी बिल्कुल, नहीं 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 अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, अब आप इस पे जज्बाती ना हो जाइएगा मेहरबानी करके। मतलब मेरी बात को वो कि हमारी कंडीशन, हमारे पास आटा नहीं है, हम जो नहीं है किबला, आटे की वजह से, तलवार की वजह से, बम की वजह से, गोली की वजह से, इन सब चीजों से ना कुरान पाक में हमें मना फरमा दिया है कि इन सब चीजों की वजह से आपने जंगें ना जीती जाती है ना लड़ी जाती हैं। कुरान और इस्लाम का फलसफा ये है कि ताकत के साथ जंग नहीं लड़ी जाती, जंग अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे लड़ी जाती है। आटा हो या ना हो, हमने गज़वा हिंद लड़ना ही लड़ना है, वो आज लड़े या कल लड़े। ठीक हो गया। तो मतलब ये अभी 4 जंगें हमारी हुई हैं जो उसमें हमें सबक सीखने की जरूरत थी या ये चीजें थी, हमें क्या, आपको क्या लगता है हम पीस की बात कब करेंगे? बेहतरी की, पीस अमन की, अमन की। इस्लाम के अलावा और कोई पीस वाला नहीं दीन।